رحمۃ اللہ، سوال ہے آج کل جو صورتحال پاکستان میں مولویوں نے بنا کے رکھی، عشق رسول کے نام پر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ ایسے مولوی جو عوام کو دہشت گردی پر ابھار رہے ہیں، ایسے مولوی جو پاکستان میں موجود مسلمانوں کو آرمی کے خلاف ابھار رہے ہیں، ایسے گڈے لولے لنگڑے مولوی جو فوج میں بغاوت کر دی جائے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ایسے مولوی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننے والے لوگوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ حساس اداروں کا کام ہے کہ ایسے مولویوں کو ٹنگ دیا جائے۔ علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ عوام الناس کو اور اہلیان پاکستان کو صبر و تحمل کی تلقین کریں، قرآن و سنت کے ساتھ کی مضبوطی کے ساتھ وابستگی کی تلقین کریں، عوام کو یہ سمجھائیں کہ قانون ہاتھ میں لینا یا قانون کو امپلیمنٹ کرانا یہ عوام کا یا علماء کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے اور عدلیہ اور متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ مولوی اور علماء عوام کو یہ بتائیں کہ برائی کو دیکھ کر برائی کی روک تھام کرنا اور بزور بازو برائی کو روک دینا یہ حکومت، عدلیہ اور متعلقہ اداروں اور حساس اداروں اور ایجنسیوں کا کام ہے۔ برائی کے خلاف شائستگی کے ساتھ اور قرآن و سنت سے منور زبان استعمال کرنا، یعنی اپنی زبان کے ساتھ برائی کے خلاف کلمہ حق بیان کرنا، یہ ممبر و محراب کے مالک علماء اور مولویوں کا کام ہے۔ برائی دیکھ کر اس کو دل میں برا سمجھنا مولویوں کا کام ہے کہ یہ علماء عوام کو بتائیں کہ اے عوام یہ تمہارا کام ہے۔ یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں مولوی خود بھی جج بن کے بیٹھ گیا ہے، عوام کو بھی ڈنڈا دیکھ کر جناب کوتوالے شہر بنا دیا گیا ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مولوی خود چیف آف آرمی سٹاف بن چکا ہے اور عوام کے ہاتھوں میں بھی گن، گولہ بارود اور ڈنڈا دے کر اسے بھی آرمی کا کیپٹن اور میجر بنا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 دن میں، آج اللہ کرے صورتحال بہتر ہو، آج ہفتہ ہے، تو پچھلے 2 دن میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے ملک میں گویا کہ افریقہ کے آدم خور وحشی درندوں نے اور آدم خور انسانوں نے کوئی اٹیک کر دیا ہو۔ یعنی ان کی آدم خوری کی حالت یہ ہے کہ کیلے والا نظر آیا تو اس کے کیلے ہڑپ کر گئے، تبلیغی جماعت والے نظر آئے تو ان غریب بیچاروں کو فائر مار کر انہیں زندگی کے بندھنوں سے بھی آزاد کر دیا۔ ان آدم خوروں کی صورتحال یہ ہے کہ جو ملک پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدگاہ ہے، اس ملک کا حال ایسا کر دیا کہ آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری اور اس طرح کے چینل دیکھیں، شیر، کتے، بلی، چوہے جنگل کا ایسا حال نہیں کرتے ہوں گے۔ ان آدم خور وحشیوں کا حال یہ ہے کہ وہ پاک آرمی جس پہ عالم اسلام فخر کرتا ہے، عالم پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ پاک آرمی جس میں عالم اسلام فخر کرتا ہے، وہ پاک آرمی جو حرمین کی محافظ ہے، اس میں بغاوت کر دی جائے، بغاوت ہو جانی چاہیے، اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو علماء کا کام یہی ہے کہ عوام کو یہ بتائیں کہ آپ صبر و سکون اور تحمل کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی دکانوں میں رہیں، اپنے کاروبار میں رہیں، جو کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے وہ کام تم مت کرو، جو کام جس کے کرنے کا ہے وہی اس کام کو سر انجام دے۔ باقی جو کچھ 2 دن کے اندر ہوا، جتنے لوگ اس میں مارے گئے، جتنی دہشت گردی ہوئی، جس قدر املاک کا اور مال و جان کا نقصان ہوا، یہ سب کچھ کرنے والے فسادی ہیں،
لیکن یہ بے وقوف سمجھتے یہ ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن دراصل یہ ہیں فسادی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ عوام کو یہ بتائیں، لیکن علماء اور مولویوں کے اکثر بیانات سے لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بیانات سے اور خطبات سے اور جذبات سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ملک پاکستان کو افریقہ کے جنگلوں سے بھی زیادہ بدتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار علماء حقہ، علماء کتاب و سنت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک پر تن من دھن جان قربان کرنے والی پاک آرمی اور حساس اداروں کی اور متعلقہ اہلکاروں کی حفاظت فرمائے۔